ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم نے عملیات کی یہ نشست ہے ہماری، اس میں ایک ایسا خاص الخاص حفاظت کا عمل آپ کو دینا ہے جو قرآن حکیم کا سب سے طاقتور حفاظت کا عمل ہے، اور یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گارڈز کو ہٹا دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اب مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی میری خود حفاظت کا ذمہ لے چکے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جنات اور انسان دونوں کے وار سے۔ آج چونکہ جو معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں ہمیں حفاظت کی سخت ضرورت ہے، ان سے بھی جن سے بھی۔ جنات کا وار بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، انسانوں کا وار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج آپ عالم کفر کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح جو جنات ہیں وہ بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ بیماریاں بہت زیادہ ہیں، امراض بہت زیادہ ہیں، ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں، اور دین والوں کو اللہ والوں کو بھی، چونکہ حفاظت کا حصار نہیں ہے۔ آج جو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں یہ آپ کو جنات کے وار سے بھی بچائے گا، انسانوں کے وار سے بھی بچائے گا، اور اس کے بارے میں عرب کے علماء بھی متفق ہیں کہ یہ حصار حفاظت کا بہترین طاقتور عمل ہے۔ اور شیخ البانی جیسے عرب کے بڑے عالم جو جرح کے بڑے امام عصر حاضر کے گزرے ہیں اور صنعت حدیث میں حجت مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی صحت کا صحیح ہونے کا اقرار کیا ہے جو اس آیت کے بارے میں حدیث نازل ہوئی ہے۔ اب یہ ہمیں حفاظت کا جو عمل ہے یہ ہے اصل کام جو آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ بڑے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بڑے بڑے علماء ہیں آپ جو آئے ہوئے ہیں۔ اصل چیز آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام۔ ابھی میں آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں، چلہ دے رہا ہوں، یہ کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ تو ہمیں قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اب یہ آیت کریمہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ آج ہمارے اہل علم کو بھی اس کا نہیں پتا، ہمارے بڑے بڑے علماء کو نہیں پتا۔ مجھے ایک مرتبہ کافروں کے ملک میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، بلکہ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے بھی اور بہت بڑی شخصیت، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ ہمیں حفاظت کا کوئی عمل دیں، ہمیں لوگ جادو کر کے ہمیں پریشان اور تنگ کر رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت کو یہ آیت کریمہ بتائی، میں نے کہا میں تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے اب کوئی بھی نہیں ہے ایسا قرآن پاک کا ان چیزوں کا عبور رکھنے والا عملیات میں، تو آپ مجھے بتائیں۔ تو میں نے حضرت کو بتائی یہ آیت کریمہ، تو اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن مجھے فرمانے لگے کہ جب سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھنی شروع کی ہے کسی کی زبان مجھ پہ نہیں کھلی اور کسی کا مجھ پہ قدرت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے مقدمے میں یا کسی نقصان میں یا کوئی وار کر کے پریشانی میں مبتلا کر سکے۔ تو یہ اتنی طاقتور آیت کریمہ ہے۔ چونکہ میں نے عام وظیفہ یہ دیا تھا، ہمارے احباب کہنے لگے جی چلہ آپ نے نہیں دیا ہمیں۔ وظیفہ کرنے والوں کے لیے اور چیز ہوتی ہے، اور آپ جو ماشاءاللہ سارے کے سارے جوہری ہیں، آپ ماشاءاللہ خود اس میدان میں بڑی دسترس رکھتے ہیں، بہت مہارت رکھتے ہیں، آپ بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ کو ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ کوئی آپ پہ رجت کرے گا،
کوئی جنات کا وار ہوگا، کوئی آپ پہ جادو کا وار ہوگا، کوئی آپ پہ مخالف کا وار ہوگا، کوئی آپ پہ جو ہے حسد کرے گا، کوئی دشمنی کرے گا، کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے گا، جان لینے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، ہر بندے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حفاظت کا، حصار کا سب سے بہترین کون سی آیت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ، تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس سے طاقتور حصار کی آیت کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آیت کریمہ 67 نمبر آیت۔ اب یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے شروع میں کیا کہا؟ یا ایھا الرسول۔ اللہ نے آپ کو جو خطاب کیا لفظ رسول سے، یہ ایسا انداز ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو اس طرح خطاب نہیں کیا، اکیلے نبی کو۔ یا ایھا الرسول کہا، رسولو۔ اب ایک بندے کو خطاب کرنا، اس کو سامنے رکھ کے اور بڑے اعزاز والے لقب کے ساتھ، تو یہ اس کی شان بتاتی ہے کہ نبیوں میں یہ آیت کا لفظ یا ایھا الرسول بتاتا ہے کہ اللہ نے دوسری جگہ کہا پہلے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اب وہاں سارے رسولوں کو مخاطب کیا نا۔ تو یہ لفظ بتاتا ہے، علامہ الوسی نے کہا روح المعانی کے اندر، کہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ سارے نبیوں میں افضل ہمارے نبی ہیں۔ سارے نبیوں میں، رسولوں میں مقام سب سے اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یا ایھا الرسل، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بلغ پہنچا دیجئے۔ اب یہاں بلغ کہا، پہنچانا۔ ابلاغ ہوتے ہیں وہ جو ہے ابلاغ ایک باری پہنچانا ہوتا ہے، بلغ پہنچانے کا وہ انداز ہے کہ بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا۔ چونکہ یہ چیز میرے رسول آپ نے پہنچانا ہے، آپ نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ ما انزل الیک، بلغ میں جو ہے ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، چونکہ یہ چیز جو ہے قرآن کا جب تعارف کرایا گیا تو اللہ نے کہا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچانے والا ہے، یہ لے کر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو قرآن پاک کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک سینے میں ہے، قرآن پاک بس اپنے پاس ہے، گھر میں ہے، تجوری میں ہے، لیکن پہنچا نہیں رہا۔ ابلاغ اور چیز ہے، بلاغ اور چیز ہے۔ اس لیے علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر قرآن پاک کا کوئی نام رکھا جائے تو یہ آیت کریمہ اس کا نام ہوگی، ٹائٹل ہوگا، اور اس کا اصل میں جو ٹائٹل بنتا ہے اس کے ساتھ جو ہے کسی کتاب کا موضوع کے ساتھ، تو پورے قرآن پاک کا جو نام بنتا ہے کہ اس میں سارے قرآن پاک میں جو پیغام ہے وہ ہے کیا چیز، تو اوپر اس کا ٹائٹل یہ نام آئے گا ھذا بلاغ للناس۔ تو اللہ نے کہا یہ بلغ ہے، پیغمبر کو کہا کہ آپ نے پہنچانا ہے ما انزل الیک، جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، جو آپ کو اللہ نے میسج دیا نبوت کا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت میں جو جو احکامات نازل کیے وہ آپ پورے کے پورے پہنچا دیجئے ان لوگوں تک۔ اور اگر آپ نے لوگوں تک پورا پیغام نبوت نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب یہ بدعت کرنے والا وہ یہ کہتا ہے گویا کہ پیغمبر نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا، اس لیے وہ اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بدعت کرتا ہے وہ انسان جو ہے بغیر کلمے کے دنیا سے جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ وہ بدعت پہ موت تک قائم رہتا ہے اور موت اسے کلمے میں پھر نہیں آتی۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر غنیت الطالبین کے اندر 3 صفحات بدعات کرنے والے کے رد پہ لکھے ہیں،
اور اس میں یہ بھی لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان رکھتا ہے، پریکٹیکلی، عقیدے میں نہیں، کہ عملاً طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ اضافہ جو دین کے اندر جیسے اذان میں، نماز میں، دیگر چیزوں میں، وہ کہتا ہے یہ حضور علیہ السلام نے ہم تک نہیں پہنچایا، صحابہ نے نہیں پہنچایا، اس لیے وہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے اسے محبت کا ثبوت دیتا ہے، حالانکہ وہ بدعت ہوتی ہے۔ فما بلغت رسالت، بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ سوچے کہ پیغمبر نے ہمیں پورا دین نہیں پہنچایا تو وہ کاذب ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ یہ آیت کریمہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مسند احمد کے اندر پوری حدیث موجود ہے کہ آپ نے اسی طرح بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ نبی نے پورا دین ہم تک پہنچایا، اس دین کا ایک لفظ بھی نبی نے پہنچانے میں ذرا برابر بھی خطا نہیں کی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث ہے، اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث کے الفاظ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن پاک کی کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی آیت نبی کی ہم تک نہیں پہنچی تو وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے تو وہاں پر آپ نے صحابہ کرام 1.25 لاکھ کی تعداد میں آپ کے سامنے موجود تھے، اور مسلم شریف کے اندر یہ پوری حدیث موجود ہے، اور امام مسلم اس کو لائے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنَّا فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے صحابہ آج مجھے بتاؤ کہ جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا میں نے کیا تم تک اللہ کا پیغام پورا کا پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وَأَنْتُمْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو اس وقت صحابہ کرام 1.25 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس چیز کی گواہی دیں گے کہ آپ نے بلغتا ودیتا ونصحتا، کہ آپ نے نہ صرف ہم تک یہ پیغام پورا کا پورا پہنچایا بلکہ آپ نے فرائض بھی ہمیں بتائے، آپ نے ہمیں ساری نصیحتیں بھی کر دی، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے یہ کہا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ امام مسلم کہتے ہیں آپ کی انگلی آسمان کی طرف، نگاہ بھی آسمان کی طرف، آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جا اس بات کا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اب یہ پیغام جب پہنچایا جاتا ہے، اب آپ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، نبی کا پیغام نبی کے امت تک پہنچائیں، یہ اپنا مشن رکھیں، پھر اس آیت کی تاثیر آپ کو عطا ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ وہ کام کریں جو اللہ نے پہلے کہا، بعد میں آیت میں جو اللہ نے کہا وہ کام اللہ کرے۔ اب پہلے کیا کہا نبی کو کہ پیغام پورا پہنچا دیں، نبی نے پہنچایا۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، نبی کی امت تک پورا کا پورا پہنچا دیں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں، اس میں خیانت نہ کریں۔ اب یہ اللہ کا پیغام لے کر آپ چلیں، آپ اپنے آپ کو عامل نہ سمجھیں کہ میں بس عملیات ہی کرتا ہوں، آپ قرآن پاک کا داعی سمجھیں، آپ قرآن پاک کی خدمت کرنے والا، وہ تو ایک فن ہے، وہ فن اپنایا ہوا ہے آپ نے، تعارف عامل نہیں ہے۔ تعارف کیا ہے کہ ہم خادم قرآن ہیں، ہم قرآن پاک کی دعوت دینے والے ہیں اور دعوت قرآن پھیلانے والے ہیں، یہ آپ کی تعارف کی ایک نیت ہو اور آپ کا تعارف ہو۔ اب اللہ نے یہاں تک بات کی، لازماً بات ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو سیدہ عائشہ خود روایت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، پوری رات آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ کروٹیں بدل رہے تھے
اور میں بھی کروٹیں لے رہی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ آپ نے کہا عائشہ کوئی پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی, بے چینی ہے, کاش میرا کوئی محب صحابی میرے دروازے پہ پہرا دیتا, میرا گارڈ بن جاتا, دربان بن جاتا. اس وقت تک ہمارے نبی کا کوئی گارڈ نہیں تھا, کوئی دربان نہیں تھا. یہ پہلا جملہ جب آپ نے ادا فرمایا, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی لائے, پورا واقعہ بھی لکھا, اس کی تشریح بھی کی, اور وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا ایک دم آپ کو آہٹ محسوس ہوئی اور گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آئی, تو آپ نے کہا عائشہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے اندر سے آواز دے کر پوچھا, تو باہر سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی سعد بن مالک ہوں. آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ اسلحہ پہن کے آیا ہوں, میرے خواہش تھی کہ میں آپ کے دروازے پہ پہرا دوں. اب وہ دروازے پہ باہر بیٹھ گئے, نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی, اور آپ علیہ السلام اتنے سکون سے سوئے کہ حدیث بخاری ہے, ابن کثیر بھی اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی, ایسے سکون کی نیند سو گئے. اور وہ پہلے صحابی جو ہمارے نبی کے پرسنل گارڈ بنے, پرسنل چوکیدار بنے, اور یاد رکھیے گا وہ نبی کے چوکیدار تھے, ہم ان کے چوکیدار ہیں. وہ نبی کے محافظ تھے, ہم ان کے محافظ ہیں. اب یہ صحابی اس کے بعد گارڈ بنتے رہے, یہاں تک کہ طلحہ بھی بنے, زبیر بھی بنے, اور اس کے بعد بلال خود بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد دیگر صحابہ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ گارڈ بن کے بیٹھتے تھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یہ بدر کے میدان کے پاس وہ جگہ آج بھی ہے, وہاں ہمارے مدینے کے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنے پیسے سے وہ مسجد بنائی ہے پہاڑی کی طرف, وہ چھوٹی سی جگہ ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت دی, اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے اس کا چلہ کاٹا ہے. آج آپ کو اجازت اس لیے دوں گا اس کی. اور جب اللہ آپ کو مدینہ لے جائے تو آپ عمرے پہ جائیں, وہ جگہ اسی جگہ آپ دوبارہ تازکی اس کی کرنا, انشاءاللہ آپ کو اس کی فیوزات عمرے پہ جانے والوں کو, حج پہ جانے والوں کو وہاں جا کے یہ کاٹیں. ہر مرد عورت کاٹ سکتا ہے, اپنا خاموشی سے پڑھے. اب وہ دیکھیے آپ علیہ السلام خیمے میں تھے, وہ خیمہ اب یہاں پر خیمہ جس میں تلوار لٹک رہی تھی, آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, اور اس وقت آپ کے باہر گارڈ بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے جو ہے اندر آرام فرما رہے تھے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ, اب اس کے بعد بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ نازل کی. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, واللہ, لازمی بات ہے جب آپ لوگوں کو تبلیغ کریں گے, جب آپ لوگوں کے سامنے کلمہ حق بیان کریں گے, جب آپ ان کی باطل عقائد کا رد کریں گے, جب آپ جہاد کریں گے, جب آپ یہ سارے کام نبی علیہ السلام نے کیے. جج بھی تھے, جج بھی خطرے میں ہوتے ہیں. آپ کمانڈر بھی تھے, کمانڈر بھی خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ مخالف ان کے لوگ ہوتے ہیں نا. آپ علیہ السلام ٹیچر بھی تھے, آپ مربی بھی تھے, پیر بھی تھے, مدرس بھی تھے. آپ علیہ السلام جو ہے وہ امام بھی تھے, خطیب بھی تھے. آپ علیہ السلام مجاہد بھی تھے. آپ علیہ السلام جو ہے وہ ساری چیزیں, آج جو معاشرے کے اندر آپ کو عہدے ملتے ہیں, ہر بندہ ہر کام میں ماہر نہیں ہوتا, لیکن ہمارے نبی ہونے کی وجہ سے ہر فیلڈ میں اللہ نے ان کو کمال دیا اور سارے کام کر کے دکھائے. اور آج جتنے کام کرنے والے ہیں, اگر کوئی قرات کرتا ہے تو قرات کی نسبت بھی نبی کے ساتھ, کوئی امام بنتا ہے نسبت نبی کے ساتھ, اگر کوئی مجاہد بنتا ہے, کمانڈر بنتا ہے, جج بنتا ہے, امام خطیب بنتا ہے, کوئی بھی رتبہ آپ کو جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے اس ساروں کی نسبت نبی کے ساتھ. آپ سوچئے ایک عدالت میں جج جب فیصلہ کرتا ہے اس کے بھی مخالف ہوتے ہیں یا نہیں, ایک کے حق میں ایک کے خلاف. اس طرح ایک بندہ کمانڈر ہے, اس کے خلاف بھی ہوں گے, اور ایک بندہ جو ہے کوئی اور جہاد کرے گا, تبلیغ کرے گا. اب ہمارے نبی کے مخالف تو زیادہ ہوئے. پھر اللہ نے کہا یہ آپ کو گارڈ کی ضرورت نہیں ہے, میرے نبی, آپ کی مخالفت ہوگی. واللہ یعصمک من الناس,
میں اللہ آپ کی حفاظت کروں گا ان لوگوں سے. آپ کام جو میرا کر رہے ہیں، آپ میرا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے حفاظت کی. نبی کے منہ سے جس کو سیف اللہ کا لقب ملا وہ شہید نہیں ہوا میدان میں. کیوں؟ کہ نبی کے منہ سے نکلا ہو اور اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے. تو نبی کی حفاظت جس آیت میں اللہ نے کی، وہ آیت کتنی طاقتور ہوگی حفاظت کی. جب آپ علیہ السلام پہ آیت اتری، آپ خیمے میں تھے، آپ نے خیمے کا پردہ اوپر کیا. ترمذی شریف کے اندر پوری حدیث ہے، آپ نے کہا یا ایھا الناس فانصرفوا فقد عصمنی اللہ، اے لوگو چلے جاؤ، اب میری حفاظت اللہ کرے گا. سارے گارڈز کو کہا چلے جاؤ. یہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کے بعد اللہ نے حفاظت شروع کر دی. وہ خیمہ ساتھ ہی ہے دوسرا بعد کا، آپ اس میں لیٹے ہوئے تھے تلوار لٹکا کر آرام فرما رہے تھے. وہ جگہ بھی آج بھی موجود ہے، وہاں بھی ایک مسجد بنائی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے وہاں، ابھی بنی ہے چند سال 1.5 سال پہلے. تو آپ علیہ السلام اندر گھس گیا کافر کمرے میں اور تلوار آپ کی پکڑ کے کہا من یمنعک منی، آپ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. آپ علیہ السلام نیند میں اٹھے، دیکھا تلوار ننگی اور کافر سامنے اور ہے ہی کوئی نہیں گارڈ. اب اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک، اللہ نے کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا، تو گارڈ ہے ہی کوئی نہیں. اب بندے تو ہٹا دیے تھے، اب اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ جب اس نے کہا بتاؤ کون بچائے گا تلوار یوں کر کے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ. جب اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی اور آپ نے تلوار اٹھا کے کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا. وہ پیروں میں بیٹھ گیا، معافی چاہتا ہوں. ایک یہ، دوسرا وہ زہر اس کے بعد آپ کو دیا گیا. وہ گوشت کے اندر، بکری کے گوشت میں یہودیہ نے بھون کے، ران کا گوشت تھا، آپ کو پسند تھا، دستی آپ کو پسند ہوتی تھی. تو آپ کو جب تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا، تو گوشت کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. گوشت بولا یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے. حفاظت کی آیت دیکھیے. اس کے بعد شیخ البانی نے کہا سنن ترمذی کی یہ حدیث لا کر، یا ایھا الناس فانصرفوا فقد عصمنی اللہ. عربوں کا شیخ البانی اتنے بڑے محقق فرمانے لگے یہ حدیث صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے نبی نے گارڈز ہٹائے، حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے. اب یہ آیت حفاظت کی اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کو جو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا، اور حفاظت بھی ایسی ہوگی کہ کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا. اب آنا ہے، اب چلہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت نمبر 67 سورہ مائدہ، خالی اتنے جملے کا آپ نے پڑھنی پوری آیت ہے ایک بار. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اچھا یہاں تک آپ پڑھیں ایک بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے. اس کے بعد آپ نے خالی یہ جملہ آگے پڑھنا ہے واللہ یعصمک من الناس. اس کو بار بار پڑھیں واللہ یعصمک من الناس واللہ یا. اب اس کو پڑھتا رہیں. آپ نے اس کو 1100 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ اور اس کے بعد اگلا جملہ آخر میں پورا آیت کر دیں گے، آخری ہے وہ آیت پوری ہو جائے گی. اول آخر اس کا ایک بار پڑھنا ہے. اول کا حصہ شروع میں پڑھنا ہے، آخری حصہ آخر میں پڑھنا ہے. اور پھر اس آیت کو آپ پانی پہ پھونک بھی سکتے ہیں اور اپنے پہ بھی پھونکیں اس پہ یوں کر کے. اللہ آپ کی حفاظت کا یہ 40 دن عمل سے یہ آیت کا عامل بنا دے گا، اور آپ کو پردہ غائب سے ایسے حفاظت ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، جو آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کام شروع کیے ہوئے ہے، وہ ایسے ٹکریں کھائے گا، ایسے پاش ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور آپ کے وہ سارے خس کم جہاں پاک ہوتے جائیں اور آپ سے دور ہوتے جائیں گے. پتنگے جیسے کٹتے رہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، موم بتی کو پتہ ہی نہیں، لائٹ کو پتہ ہی نہیں. تو آپ کے اسی طرح مخالف، حاسد، دشمن یوں کٹتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، کٹتے جائیں گے، گرتے جائیں گے.
آپ کو حفاظت کس کی ملے گی؟ اور آپ کسی کو بھیج رہے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، بعد میں اس کا جو طریقہ ہے بعد میں آپ روٹین میں رکھیں، اس کے بعد یہ روزانہ اس کو 70 بار پڑھا کریں، کم سے کم، زیادہ جتنی پڑھیں۔ اور جب کوئی گاڑی، گھر، بچہ، کسی کو بھیجنا ہو، کسی کی حفاظت کرانی ہو، 7 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، بس اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ آپ کو کہیں خطرہ ہو، پڑھتے جائیں، آپ کا خوف ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایک مجھے مولانا صاحب کہنے لگے، میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری آواز بیٹھ جاتی ہے، ایک دم خوف آ جاتا ہے نمازیوں کو دیکھ کے، تو ہوتا ہے نا اس طرح۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا جی آپ یہ پڑھ لیا کریں 3 بار پہلے اور اپنے سینے پھونکا کریں، اللہ ان سے بھی آپ کی حفاظت کرائے گا۔ تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایک بہت بڑے قاری صاحب ہیں، منصیرہ کے آگے بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نام نہیں لیتا، قاری صاحب پہنچ جائیں گے ایک دم، تو وہ بہت بڑے قاری ہیں، ان کی آواز بند ہو گئی تو کئی عرصہ بند رہی، کہتے ہیں جی بس جادو سے بند ہوئی۔ میں نے کہا یہ آیت آپ دل میں پڑھتے رہے، وہ اس طرح پڑھتے رہے، اب چند 1.5-2 ہفتے پڑھی، یوں پڑھتے تھے، دل میں نا آواز نکلتی نہیں تھی، تو یوں کرتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے میں یوں کرتا رہا، آپ نے جو ٹائم بتایا تھا اور جتنی تعداد بتائی تھی، میں یوں زور لگاتا تھا، آواز نکلتی نہیں تھی، لیکن پڑھتا تھا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک، لیکن کہتے ہیں پہلے تکلیف ہوتی تھی، لیکن بعد میں جو ہے 70 بار میں نے کہا بس پڑھیں بہت ہے۔ اور جس کی آواز نہ نکلتی ہو، ایسے جس کی بند ہو جائے، جادو سے بند ہو جاتی ہے، یہ ان کی بھی کئی مرتبہ ہوا ہوگا۔ اور قرہ کو اور خطبہ کو یہ بہت مسئلے ہوتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے۔ تو یوں کہتے ہیں میں کرتا رہا، تو ایک دن ایک دم میرے منہ سے جاری ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، کہتے ہیں میں مان گیا اس آیت کی طاقت۔ تو آج آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نا کوئی ڈاؤن نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، اور آپ کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہوگا، آپ جدھر جائیں گے آپ ہی حاوی ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ہے کمال آیات کا، وظائف کا، کہ آپ جس مجلس میں جائیں گے تو آپ ہی حاوی ہوں گے، جہاں جائیں گے آپ ہی انشاءاللہ ہوں گے، اپ ہوں گے۔ تو یہ آیات قرآنی کا فیض ہے، یہ قرآن پاک سے جڑنے کا، یہ آیت بہترین آیات میں سے ہے، ہر بندہ میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اور یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہر مہینے آ کے اپنا چلہ لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ مصروف لوگ ہیں، علماء ہیں، تاجر ہیں، مختلف طبقات ہیں، زیادہ تر علماء ہیں، تو دور دور سے آتے ہیں، تو آپ کو تو فیوزات زیادہ ملیں گے نا۔ جو چل کے آتا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے جو گھر بیٹھا ہو، دونوں برابر۔ ما لکم کیف تحکمون، اب یہ جو اجازت کا یہ سینہ بسینہ طریقہ ہے نا، اصل یہ ہے، یہ کیمرے کے ذریعے اجازتوں کا جو ہے نا وہ فیوزات نہیں ہے جو سامنے سینہ بسینہ ہوتی ہے۔ یہی صحابہ سے چلا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے سینہ بسینہ لی۔ اور ایک بندہ ہے جس نے بہت فیض پایا لیکن نبی کے سامنے نہیں بیٹھا، وہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ان کی شان بہت زیادہ ہے لیکن مقام صحابیت نہیں ملا۔ تو اس کے لیے سینہ بسینہ دیدار، زیارت، اس کی کوئی فیوزات ہے تو وجہ ہے، تو تب یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمل کی توفیق دے اور آپ اس عمل کو کریں 40 دن۔ اب یہ دیکھیے آپ کو میں نے آج یہ عمل کیوں دیا ہے، آپ کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے، نسبتیں ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اب یہ اتممناها بعشر تھا، جو تھے پہلے 30 جو 30 دن کے لیے آپ کو چلے پہ بلایا تھا اعتکافی کہ تورات دینی ہے، وہ ذی القعدہ کے یہ 1 مہینے کے دن تھے، اور اسی کو امام ابن کثیر نے لکھا۔ اب اگلے 10 دن بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو وہ 10 دن جو تھے وہ ذی الحجہ کے تھے، تو 40 دن کا چلہ اسی دن میں ہوا تھا۔ ان دنوں میں آپ کو میں نے ایک موسیٰ علیہ السلام کا چلہ کوئی طور کا، اس سے نسبت آپ کی ہو گئی، اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات اتری ان آیات کا چلہ دیا، تو دونوں نبیوں سے آپ کا ایک تعلق، نسبت مضبوط ہو گئی انشاءاللہ۔ ان دنوں نبیوں اور ان سے نسبت کی وجہ سے اللہ آپ کو اس کی فیوزات
بھرپور عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔